دو دن جو اسٹرائک ہو رہی ہے وہ اسی پولیس گردی کے خلاف ہے۔ اسٹرائک سے کیا ملتا ہے؟ وکلاء کیوں اسٹرائک کال کرتے تھے؟ جو اسٹرائک پہلے جو دن تھا اس کو اسٹرائک کا لفظ دینا تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا۔ چھوٹے معصوم طفل مکتب وکیل کو اس کے گھر میں اس کے والدین، اس کے بھائیوں، اس کے پورے رشتہ داروں کے سامنے شہید کیا گیا، پھر اسی وکیل کی ایف آئی آر تک درج نہیں کرنے دی قتل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، وکلاء ہماری سوسائٹی کا سب سے باشعور طبقہ کہلاتے ہیں۔ وکلاء کی وجہ سے عام آدمی کو، عام لوگوں کو، جو عوام ہیں، جو پسے ہوئے طبقات جسے ہم کہتے ہیں، ان کو حصول انصاف میں مدد ملتی ہے۔ وکلاء انصاف کی لڑائی میں صف اول پہ ہوتے ہیں۔ قیصر زمان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ اسٹرائک سے کیا ملتا ہے؟ وکلاء کیوں اسٹرائک کال کرتے تھے؟ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وکلاء اسٹرائکس پہ جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں احساس ہے، لیکن آپ نے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہم بھی اپنی آواز، جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، جو ہمارے عدلیہ کے اعلیٰ افسران ہیں، یا جو ہمارے اور حکومت وقت ہے، ان تک پہنچانے کے لیے اور کوئی میڈیا تو ہے نہیں، تو یہ ایک افیکٹو میڈیا ہے ہمارے لیے جس پہ ہم اپنی آواز ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی، یہ آج کی ہڑتال، کل کی ہڑتال، پرسوں کی ہڑتال، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس میں کسی کی ذاتی رائے کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے یہ اسٹرائک نہیں کیے گئے ہیں۔ قیصر زمان صاحب، یہ جو موجودہ جو اسٹرائک کی کال جو دی تھی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ نے پھر اسٹرائک کی کال دی؟ ملٹیپل تھے۔ پہلے تو جو اسٹرائک پہلے جو دن تھا اس کو اسٹرائک کا لفظ دینا تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا چونکہ لائرز کنونشن تھا، اس لائرز کنونشن میں ہمارے لیے دور دراز علاقوں سے سارے لائرز جو جتنی بھی ایسوسیشنز تھی، چاہے وہ بنو تھا، چاہے وہ صدا تھا، چاہے پاڑا چنار تھا، چترال سے، دروش سے، وہ سارے علاقوں سے لائرز نے آنا تھا، تو یا تو وہ اس کنونشن میں حصہ لیتے یا پھر وہاں پہ کیس ورک اٹینڈ کر کے آتے۔ تو ان کو سہولت دینے کے لیے اس دن خیبر پختونخوا بار کونسل نے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، چونکہ ہم پشاور بار بھی اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، ہم دونوں کی ریکویسٹ پہ اس دن کورٹ ورک کو معطل کرنے کے لیے اس کو اسٹرائک کا لفظ نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن پہ جو اسٹرائک تھی، اب آپ کے سامنے ہے، کبھی یہاں پہ جو پولیس کا رویہ ہے عام سائرین کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ، نہ صرف وکلاء کے ساتھ بلکہ عام عوام کے ساتھ بھی جو پولیس کا رویہ ہے، یہ دو دن جو ہے وہ اس کے خلاف یہ ایک ایجیٹیشن تھی ہماری۔ جو ہمارے آئی جی پولیس صاحب ہیں، انہوں نے پنجاب کی طرز کا ایک سسٹم یہاں پہ بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں جو کہ ٹارچر پہ مبنی ہے، جو کہ ایک ظلم پہ مبنی ہے، تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے، ان تک اپنی آواز ایفیکٹو طریقے سے پہنچانے کے لیے یہ دو دن ان کے خلاف یہ اسٹرائک چلی جا رہی ہے۔ اور جو تاثر دیا جا رہا ہے اس اسٹرائک کو کہ جی یہ کسی خاص وکیل کے خلاف یا تو وہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ کسی وکیل کے خلاف نہیں ہے، کسی کیس کو انفیکٹو کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیسز یہاں پہ آج نہیں ہوں گے تو کل ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں مٹا بار میں ہمارے وکیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کو برہنہ کر کے اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہماری نتاشا سمن ایک وکیل ہے، ان کے ساتھ بنو کے ایک ایس ایچ او نے کیا کیا ہے، ایک فیک کیس ان پہ لگا دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو باڑہ میں وکیل صاحب ہیں پچھلے دنوں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو یہ جو ایکچولی یہ دو دن جو اسٹرائک ہو رہی ہے وہ اسی پولیس گردی کے خلاف ہے کہ جو پولیس کا رویہ عام عوام کے ساتھ اور اسپیشلی وکلاء کے ساتھ، ان کو دبانے کے لیے، ان کو آواز کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو محرکات اس کے پیچھے ہیں، اس کو انفیکٹو کرنے کے لیے یہ دو دن اسٹرائک کی۔ قیصر زمان صاحب، 2 دن پہلے ایک سینئر وکیل ہمارے پشاور پریس کلب آئے تھے، ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اس نے ایک نکتہ اٹھایا۔ وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ حصول انصاف کے لیے وکیل کی خدمات حاصل کرنا کسی بھی پاکستانی شہری کا حق ہے، وہ چاہے مجرم ہو، ملزم ہو، جو بھی ہو۔ تو کیا وکیل اس راہ میں وہ حائل ہوتے ہیں؟ اگر مثلا کسی وکیل کا کوئی عزیز یا کسی وکیل کے ساتھ اگر کوئی وہ ہوتا ہے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار ایسوسیشن والے کہتے ہیں کہ کوئی بھی وکیل ان کو وہ نہ کرے، خدمات فراہم نہ کرے۔ تو بطور ایک پروفیشنل وکیل آپ اس بات کو، وہ سینئر وکیل کے جو نقطہ نظر ہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا آپ کا اپنا موقف ہے؟ نہیں، سینئر وکیل صاحب نے اس چیز کو آپ کے سامنے غلط پورٹریٹ کیا ہوا ہے۔ حصول انصاف ہر کسی کا حق ہے، بالکل آئے، لیکن وکیل صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ وہ جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت رول آف لا کدھر تھی جب میرے ایک چھوٹے معصوم طفل مکتب وکیل کو اس کے گھر میں اس کے والدین، اس کے بھائیوں، اس کے پورے رشتہ داروں کے سامنے شہید کیا گیا، پھر اسی وکیل کی ایف آئی آر تک درج نہیں کرنے دی قتل کی۔
مزے کی بات یہ ہے کہ اسی وکیل جو قتل ہوا ہے اسی کے فیملی کے خلاف ایف آئی آر لاج کی گئی. اس کے سارے جتنے بھی فیملی ممبر تھے, چاہے اس میں والد تھے, اس کے بھائی تھے, اس کے جتنے بھی رشتہ دار تھے, ان کو بختر بند میں بند کر کے ان کو یہ دھمکیاں دینا کہ ہم آپ کو گولی مار دیں گے. وہاں پہ رول آف لا کدھر تھا؟ جب ایک قاتل آ کے اسی کی مدیت میں رپورٹ درج ہوتی ہے اور جو مقتول ہے انہیں کو ملزم بنا دیا جاتا ہے. تو دیکھیے ہماری جو ہمیشہ فائٹ ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے. تو یہ چیز جو اگر آپ کو پورٹریٹ کی گئی ہے وکیل صاحب نے تو بالکل غلط پورٹریٹ کی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل جس پہ ایلیگیشن ہے اس کو بالکل ہی ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. تو جوڈیشل جو سسٹم ہے ہمارا, اس میں ہم سنتے ہیں کہ اصلاحات لا رہے ہیں, پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا, تجاویز سامنے آئی, تو وہ اب پھر وہ ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہے ہیں کہ نچلی سطح پہ جو لوئر جو کورٹس ہیں کہ یہاں پہ آئے لوگوں کے مسئلے مسائل ہوں؟ رکاوٹ کیا ہے پھر اس میں؟ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اصلاحات جو ہے وہ نافذ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ابھی ہمارے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جوڈیشل ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور اصلاحات لائے ہوئے ہیں. اس اصلاحات پہ ابھی دیکھیے جی کچھ ہی عرصے میں ہمارے شام کی کورٹس بھی افیکٹو ہو جائیں گی, تو وہ اس کی طرف ایک قدم ہے. تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سر, یہ آہستہ آہستہ آئیں گی. ایبرپٹلی اگر ہم رزلٹ ایکسپیکٹ کر لیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. ہاں انشاءاللہ آئندہ آپ ان کیسز کا آپ اس طرح لے لیں کہ پہلے ایک مقدمہ جو ہوتا تھا وہ 50 سالوں میں فیصلہ نہیں ہوتا تھا. اب الحمدللہ وہ ٹائم جو ہے بہت زیادہ کرٹیل ہو گیا ہے. تو یہ بہت کم ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ وہی اصلاحات ہیں جو وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں اور اس پہ عمل ہو رہا ہے. تو اس میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ عموماً یہ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وکلاء اس میں رسپانسبل بالکل نہیں ہے. میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر جو رسپانسبل ہیں وہ اسٹیٹ کی مشینری ہے جو اس پہ ایفیکٹولی اثر نہیں کر. تھینک یو قیصر زمان صاحب. عوام توقعات اپنی جگہ اور ان کے جو وہ ہے اس میں حقائق کتنے ہیں, کس حد تک عوامی توقعات جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان پر عمل درآمد ہو, عوام کی توقعات پوری ہوں. لیکن تاہم جو لوگ سسٹم کے اندر ہیں ان کو معلوم ہے بہتر انداز میں کہ سسٹم کے اندر مسائل کیا ہیں اور وہ ان کی نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ آج ڈسٹرکٹ بار پشاور کے محترم صدر نے ہمارے اس پروگرام میں کچھ ایشوز کو انہیں حوالہ بھی دیا, وہ بتا دیا کہ وہ رکاوٹیں کیا ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو حصول انصاف میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہماری جو مقننہ ہے, ہماری جو عدلیہ ہے, یہ سب مل کے, اور گورنمنٹ جو ایگزیکٹو ہے وہ سب مل کے اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آنے والے دنوں میں مزید تندہی کے ساتھ کام کریں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.